بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حق کے باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے بھی ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے اس سے بڑا محروم کون ہے؟ ہماری تمام بیماریوں، دکھوں، مایوسیوں اور پریشانیوں کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ اللہ کا ذکر کریں، صرف 4 سے 5 منٹ۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 101 بیماریوں سے شفا ملتی ہے ان 4 سے 5 منٹ کے وظیفے سے، لیکن ان بیماریوں سے شفا کے علاوہ دنیا کی ہر فکر کے لیے یہ صرف 4 سے 5 منٹ کافی ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں، ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں۔ سوچ دیکھیں اور سوال دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی نسخہ بتا دیں کہ ہم بھی اتنے ہی مالدار ہو جائیں۔ اجر کا پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، 33 بار الحمدللہ کہا کرو اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تمہیں حج، عمرے، جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ اگر ہم 5 نمازوں کے بعد یہ 4 سے 5 منٹ دے لیں تو ٹوٹل 20 سے 25 منٹ بنتے ہیں، اور ہمیں کتنی مرتبہ حج، عمرے، صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال تو نیت ہی سے اجر کو جاری کر دیتے ہیں، عمل کرنے کے بعد تو اس اجر میں بڑھوتری اور اضافے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔